اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسب وعدہ 9 نومبر کا دن حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، شاعر مشرق، حکیم الامت، دانائے راز اور امت کے نبض شناس حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کی مناسبت سے میں نے چاہا کہ شکوہ اور جواب شکوہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ آپ کی توجہ درکار ہے، تشریح کا ہرگز وقت نہیں ہے۔ اشعار کو سن کے محظوظ ہونے کی کوشش کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اقبال کی زندگی کا وہ درد ہے جو انہوں نے شکوہ اور جواب شکوہ کی شکل میں ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ کیوں زیاں کار بنوں، سود فراموش رہوں، فکر فردا نہ کروں، محو غم دوش رہوں، نالے بلبل کے سنوں اور ہماتن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں۔ جرأت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو، شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو۔ اقبال کا ادب ملاحظہ کیجئے، شکوہ کیا اللہ کی بارگاہ میں تو کس انداز سے ادب کا مظاہرہ کیا۔ فرماتے ہیں جرأت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو، اے میرے مالک یا الہ العالمین، میری تاب سخن کی جو جرأت ہے وہ مجھے چپ رہنے نہیں دے رہی، بولنے پر مجبور کر رہی ہے۔ لیکن افسوس، جب میں اپنی زبان سے یہ کلمات ادا کر رہا ہوں وہ میرے اللہ سے شکوہ ہے تو خاکم بدہن ہے مجھ کو، میرے منہ میں مٹی اور خاک پڑ جائے، میں اپنے مالک سے شکوہ کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا کہنے ادب کے جرأت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو، شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو۔ ہے بجا شیوائے تسلیم میں مشہور ہیں ہم، قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم، ساز خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں ہم، نالہ آتا ہے اگر لب پہ تو معذور ہیں ہم۔ اے خدا شکوائے ارباب وفا بھی سن لے، اے خدا شکوائے ارباب وفا بھی سن لے، خوگر حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے۔ تھی تو موجود ازل سے ہی تیری ذات قدیم، پھول تھا زیب چمن پر نہ پریشاں تھی شمیم، شرط انصاف ہے اے صاحب الطاف عمیم، بوئے گل پھیلتی کس طرح جو ہوتی نہ نسیم، ہم کو جمعیت خاطر یہ پریشانی تھی، ورنہ امت تیرے محبوب کی دیوانی تھی، ورنہ امت تیرے محبوب کی دیوانی تھی۔ ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود تھے پتھر کہیں معبود شجر، خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر، تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، قوت بازوئے مسلم نے کیا کام تیرا۔ بس رہے تھے یہیں سلجوق بھی تورانی بھی، اہل چین میں ایران میں ساسانی بھی، اسی معمورے میں آباد تھے یونانی بھی، اسی دنیا میں یہودی بھی تھے نصرانی بھی، پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے، بات جو بگڑی ہوئی تھی وہ بنائی کس نے، تھے ہم ہی ایک تیرے مار کا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دیں اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہانداروں کی، کالمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے، تھی نہ کچھ تیغ زنی اپنی حکومت کے لیے، سر بکف پھرتے تھے کیا دہر میں دولت کے لیے، تھے ہم ہی ایک تیرے مار کا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دیں اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں،
کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے، اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے، تھی نہ کچھ تیغ زنی اپنی حکومت کے لیے، سر بکف پھرتے تھے کیا دہر میں دولت کے لیے، قوم اپنی جو زر و مال جہاں پر مرتی، بت فروشی کے عوض بت شکنی کیوں کرتی، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے، شہر کیسر کا جو تھا اس کو کیا سر کس نے، توڑے مخلوق خدا بندوں کے پیکر کس نے، کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے ٹھنڈا کیا آتش کدائے ایراں کو، کس نے پھر زندہ کیا تذکرہ یزداں کو، کون سی قوم فقط تیری طلبگار ہوئی، کون سی قوم فقط تیری طلبگار ہوئی، اور تیرے لیے زحمت کشے بیکار ہوئی، کس کی شمشیر جہانگیر جہاں دار ہوئی، کس کی تکبیر سے دنیا تیری بیدار ہوئی، کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کے هو اللہ احد کہتے تھے، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و یاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک، محفل کون و مقام سحر و شام پھرے، مائے توحید کا لے کر صفت جام پھرے، کوہ میں دشت میں لے کر تیرا پیغام پھرے، اور معلوم ہے تجھ کو کبھی ناکام پھرے، دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، صفائے دار سے باطل کو مٹایا ہم نے، نو انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں تو پھر تو بھی تو دلدار نہیں، امتیں اور بھی ہیں ان میں گناہگار بھی ہیں، امتیں اور بھی ہیں ان میں گناہگار بھی ہیں، عجز والے بھی ہیں مست مائے پندار بھی ہیں، ان میں کاہل بھی ہیں ان میں گناہگار بھی ہیں، سینکڑوں ہیں کہ تیرے نام سے بیزار بھی ہیں، امتیں اور بھی ہیں ان میں گناہگار بھی ہیں، عجز والے بھی ہیں مستمع پندار بھی ہیں، ان میں کاہل بھی ہیں غافل بھی ہیں ہوشیار بھی ہیں، سینکڑوں ہیں کہ تیرے نام سے بیزار بھی ہیں، پر رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، بت صنم خانوں میں کہتے ہیں مسلمان گئے، ہے خوشی ان کو کہ کعبے کے نگہبان گئے، منزل دہر سے اونٹوں کے ہدی خان گئے، اپنی بغلوں میں دبائے ہوئے قرآن گئے، خندہ زن کفر ہے احساس تجھے ہے کہ نہیں، آج غیر ہم پہ ہنس رہے ہیں، خندہ زن کفر ہے احساس تجھے ہے کہ نہیں، اپنی توحید کا کچھ پاس تجھے ہے کہ نہیں، واہ کیا ادب ہے اقبال کا،
خندہ زن کفر ہے، احساس تجھے ہے کہ نہیں، اپنی توحید کا کچھ پاس تجھے ہے کہ نہیں۔ یہ شکایت نہیں ہے ان کے خزانے معمور، نہیں محفل میں جنہیں بات بھی کرنے کا شعور۔ یعنی یہ میں شکایت نہیں کر رہا کہ ان کے خزانے ڈالرز اور یورو سے بھرے پڑے ہیں، یہ شکایت نہیں ہے ان کے خزانے معمور، نہیں محفل میں جنہیں بات بھی کرنے کا شعور۔ قہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملیں حور و قصور، اور بیچارے مسلمان کے لیے فقط وعدہ حور۔ اب وہ الطاف نہیں، ہم پہ عنایات نہیں، بات یہ کیا ہے کہ پہلی سی مدارات نہیں۔ کیوں مسلمانوں میں ہے دولت دنیا نایاب، تیری قدرت تو ہے وہ جس کی نہ حد ہے نہ حساب۔ تو جو چاہے تو اٹھے سینہ صحرا سے حباب، راہ روے دشت ہو سیلی زدائے موج سراب۔ تان اغیار ہے، رسوائی ہے، ناداری ہے، کیا تیرے نام پہ مرنے کا عوض خواری ہے۔ بنی اغیار کی اب چاہنے والی دنیا، رہ گئی اپنے لیے ایک خیالی دنیا۔ ہم تو رخصت ہوئے اوروں نے سنبھالی دنیا، پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا۔ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، واہ واہ واہ۔ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے۔ تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئیں، صبح کے نالے بھی گئے، دل تجھے دے بھی گئے، اپنا صلہ لے بھی گئے، آ کے بیٹھے بھی نہ تھے اور نکالے بھی گئے۔ آئے عشاق گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر۔ تجھ کو چھوڑا کہ رسول عربی کو چھوڑا، بت گری پیشہ کیا بت شکنی کو چھوڑا، عشق کو عشق کی آشفتہ سری کو چھوڑا، رسم سلمان و اویس کرنی کو چھوڑا۔ آگ تکبیر کی سینوں میں دبی رکھتے ہیں، زندگی مثل بلال حبشی رکھتے ہیں۔ عشق کی خیر وہ پہلی سی ادا بھی نہ سہی، عشق کی خیر وہ پہلی سی ادا بھی نہ سہی، زیادہ پیمائی تسلیم و رضا بھی نہ سہی، مضطرب دل صفت قبلہ نما بھی نہ سہی، اور پابندی آئین وفا بھی نہ سہی۔ کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے، کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے، بات کہنے کی نہیں تو بھی تو ہر جائی ہے، سرے فاراں پہ کیا دین کو کامل تو نے، ایک اشارے میں ہزاروں کے لیے دل تو نے، آتش اندوز کیا عشق حاصل تو نے، پھونک دی گرمی رخسار سے محفل تو نے۔ آج کیوں سینے ہمارے شرر آباد نہیں، ہم وہی سوختہ ساما ہیں تجھے یاد نہیں۔ وادی نجد میں وہ شور سلاسل نہ رہا، کیس دیوانہ نظار محمل نہ رہا، حوصلے وہ نہ رہے ہم نہ رہے دل نہ رہا، گھر یہ اجڑا ہے کہ تو رونق محفل نہ رہا۔ وادی نجد میں وہ شور سلاسل نہ رہا، کیس دیوانہ نظارہ محمل نہ رہا، حوصلے وہ نہ رہے ہم نہ رہے دل نہ رہا، گھر یہ اجڑا ہے کہ تو رونق محفل نہ رہا۔ اے خوشاں روز کے آئی و بصد ناز آئی، بے حجابانہ سوئے محفل ما باز آئی، بادہ کش غیر ہیں گلشن میں لبے جو بیٹھے، سنتے ہیں جام بکف نغمہ کو بیٹھے، دور ہنگامہ گلزار سے یکسو بیٹھے، تیرے دیوانے بھی ہیں منتظر ہو بیٹھے، اپنے پروانوں کو پھر ذوق خود افروزی دے، برق دیرینہ کو فرمان جگر سوزی دے۔ قوم آوارہ اناتاب ہے پھر سوئے حجاز، لے اڑا بلبل بے پر کو مذاق پرواز، مضطرب باغ کے ہر غنچے میں بوئے نیاز، تو ذرا چھیڑ تو دے تشنہ مضراب ہے ساز۔ مضطرب باغ کے ہر غنچے میں ہے بوئے نیاز، تو ذرا چھیڑ تو دے تشنہ مضراب ہے ساز۔ نغمے بیتاب ہیں تاروں سے نکلنے کے لیے، نغمے بیتاب ہیں تاروں سے نکلنے کے لیے، طور مضطر ہے اسی آگ میں
جلنے کے لیے مشکلیں امت مرحوم کی آساں کر دے، مشکلیں امت مرحوم کی آساں کر دے، مور بے مایا کو ہم دوش سلیماں کر دے، جن سے نایاب محبت کو پھر ارزاں کر دے، ہند کے دیر نشینوں کو مسلماں کر دے، جوئے خوں می چکد از حسرت دیرینہ ما، می تبت نالا بنشتر کدائے سینہ ما۔ لطف مرنے میں ہے باقی نہ مزہ جینے میں، کچھ مزہ ہے تو یہی خون جگر پینے میں، کتنے بیتاب ہیں جوہر میرے آئینے میں، کس قدر جلوے تڑپتے ہیں میرے سینے میں، اس گلستان میں مگر دیکھنے والے ہی نہیں، اس گلستان میں مگر دیکھنے والے ہی نہیں، داغ جو سینے میں رکھتے ہیں وہ لالے ہی نہیں۔ آخری بند پیش خدمت ہے، اس کے بعد جواب شکوہ۔ چاک اس بلبل تنہا کی نوا سے دل ہوں، چاک اس بلبل تنہا کی نوا سے دل ہوں، جاگنے والے اسی بانگ درا سے دل ہوں، یعنی پھر زندہ نئے عہد وفا سے دل ہوں، پھر اسی بادہ دیرینہ کے پیاسے دل ہوں۔ عجمی خم ہے تو کیا میں تو حجازی ہے میری، نغمہ ہندی ہے تو کیا لے تو حجازی ہے میری، نغمہ ہندی ہے تو کیا لے تو حجازی ہے میری۔ بہت شکریہ آپ کی ویڈیو سماعت کرنے کا۔ اگر جواب شکوہ بھی میں ابھی ریکارڈ کروں تو ویڈیو بہت طویل ہو جائے گی۔ شکوہ ابھی آپ کے سامنے پیش خدمت ہے، اور جواب شکوہ پھر کسی اور ویڈیو میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ کلام اقبال اور کلام فرید آپ اس چینل کے تھرو ضرور سماعت کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے نوازے۔ والسلام۔